الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اور قرآن مجید کا وارث ہونے کے اعتبار سے ہم اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں کہیں بھی قرآن مجید کی کوئی بے حرمتی کا معاملہ ہو جائے، قرآن مجید کی توہین کا معاملہ ہو جائے، تو ساری دنیا کے مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں، اس پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں وہ۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہمارے لیے کتاب ہدایت بن کر آیا تھا، اس کے ساتھ ہمارا خاص تعلق موجود نہیں ہے۔ ہم قرآن مجید سے ہدایت اخذ کر نہیں پائے، اور قرآن مجید کی ہدایت کا اثر ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر محسوس نہیں ہو رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسے ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی 2 آیات، آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 کی روشنی کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے کے لیے عام طور پر ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ کوئی استاد ہے، کوئی پیر ہیں، کوئی معلم ہیں، وہ ہمیں قرآن کی طرف راغب کریں گے۔ ہمارے ذہن کے اندر جو اشکالات ہیں، جو سوالات ہیں، جو خدشات ہیں، اس کو بھی اور دور کرے گا۔ لیکن قرآن مجید کا فلسفہ اس سے بالکل الگ ہے۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ ان کو انشاءاللہ ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تاکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ چکی ہے، نصیحت آ چکی ہے، واعظ آ چکا ہے۔ یہ جو واعظ کا لفظ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، دلوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کسی طالب علم کا رجحان کسی مضمون کی طرف نہیں ہے تو اس کے اندر زیادہ محنت نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ میں نے فلاں مضمون کو پڑھنا ہے۔ اور آج کل کی ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز جب کسی کا پیشن بن جاتی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن ہمارا پیشن بن جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو ہمارا پیشن کون بنائے؟ تو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس وہ چیز آ چکی ہے جو تمہارے دلوں کو نرم کرنے والی ہے۔ دل کی زمین جو سخت ہو چکی ہے، اس کو نرم کرنا، اس کو اللہ کی طرف موڑنا، اس کو اللہ کی کتاب کی طرف موڑنا، یہ کام خود قرآن مجید کرتا ہے۔ ایک اگلی بات ہے کہ اگر ذہن کے اندر کچھ سوالات موجود ہوں، اشکالات موجود ہوں، خدشات موجود ہوں، تو تب بھی آگے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہوگا؟ اس کا علاج بھی قرآن خود بتا رہا ہے، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو خوف، خدشات ہیں، جو خلجان ہیں، آگے بڑھنے کی جو رکاوٹیں ہیں، کوئی اور سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ قرآن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ میرے اندر جتنی پازیٹیو صلاحیتیں ہیں ان کو انخارتا ہے، ان کو اجاگر کرتا ہے، اور جتنی نیگیٹیوٹیز ہیں قرآن مجید ان کو کم کرتا ہے۔ میرے دل کے اندر تعصبات ہیں، نفرتیں ہیں، بے جا محبتیں ہیں، وہ سارا کا سارا نکالنے والا کام بھی کون کرے گا؟ قرآن کرے گا۔ یہ موعظۃ من ربکم بھی ہے اور شفاء لما فی الصدور بھی ہے۔ اگلی بات، وہ ہدا بھی ہے۔ یہ ہدا کا ترجمہ ہدایت کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ بات صحیح طور پہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کو اگر یوں سمجھ لیا جائے کہ قرآن مجید مجموعہ ہدایات ہے، انسان زندگی کیسے گزارے گا؟ وہ ساری کی ساری ہدایات کہاں پر موجود ہیں؟ وہ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس نقطہ نظر سے ہم نے کبھی قرآن کا مطالعہ کیا ہی نہیں کہ قرآن مجید مجھے کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے، مجھے کوئی ہدایات دے رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس نقطہ نظر سے جب پڑھیں گے نہیں تو اس کے اوپر عمل کیسے کر سکیں گے؟ اگلی بات ہے، وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن رحمت ہے۔ رحمت ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں کوئی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ نہ لے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کسی نے ڈرتے ڈرتے سوال کر لیا، یا رسول اللہ کہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو گویا اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا سہارا کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو ہمیں اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے،
اور آخری بات آتی ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ سارے کے ساری چیزیں دستیاب کن کو ہوں گی؟ مومنین کو دستیاب ہوں گی۔ مومنین سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور واقعی میری دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے اندر موجود ہے، اور اس کا کس قدر مقام ہے، کس قدر اہمیت ہے۔ ہمیں کوئی اچھا استاد مل جائے، اچھی یونیورسٹی یا کالج مل جائے تو اس کے اوپر ہم خوش ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہمارا ایڈمیشن ہو گیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کی وجہ سے، فبذالک فلیفرحوا، یہ وہ چیز ہے، قرآن وہ نعمت ہے جس کے اوپر لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ یعنی یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ لوح محفوظ کا راز، کائنات بننے کے عمل کا آغاز 14 ارب سال پہلے ہوا، ہماری کہکشاں بننے کے عمل کا آغاز 6 ارب سال پہلے ہوا، اور انسان کی تاریخ 10,000 سال پرانی ہے۔ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے راز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو منتقل کر دیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اس کے اوپر خوشیاں منانی چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، یہ اللہ نے جو فضل عطا فرمایا ہے، یہ اللہ نے جو مجموعہ ہدایات ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دنیا بھر کی تمام مال و اسباب سے کہیں بڑھ کر ہے، اس سے کہیں قیمتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام جو ہے وہ ہمارے اوپر کیا ہے، پھر اس انعام کی قدر و قیمت کرتے ہوئے اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔